اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 1 جولائی 2021 ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ جمعرات کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق فلائٹس کی منسوخی اور پاکستانیوں کے خجل خوار ہونے سے متعلق ہے۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن تو پہلے ہی یورپ اور دیگر ممالک میں داخلے کے لیے ممنوع قرار پا چکی ہے۔ اب اسپین سے غیر ملکی ایئر لائنز کی جانب سے پروازیں منسوخ کرنے کی وجہ سے پاکستان آنے اور جانے کے خواہش مند افراد کو سخت مشکلات اور ذہنی اذیت کا سامنا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے بڑے پیمانے پر پروازوں کی منسوخی کا نوٹس لے لیا ہے اور غیر ملکی ایئر لائنز پر اوور بکنگ کا الزام عائد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستانی سول ایویشن اتھارٹی نے ایک بھی پرواز منسوخ نہیں کی ہے۔ پروازوں کی منسوخی سے پریشان مسافروں نے اپنی برہمی کا اظہار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہوا ہے۔ بارسلونا میں خواتین کی تنظیم آسے سوپ نے اس ضمن میں کونسلیٹ آفس کے سامنے احتجاج بھی کیا۔ ایئر لائنز نے پروازوں کی منسوخی کی وجہ نہیں بتائی۔ قطر ایئر لائنز کی پروازیں ایک ہفتہ میں 2 مرتبہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے اتھارٹی نے 5 مئی کو غیر ملکی ایئر لائنز کو 20% گنجائش کے ساتھ پاکستان آمد کی اجازت دی تھی، جسے 15 جولائی تک توسیع دے دی گئی تھی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے یورپ، کینیڈا، برطانیہ، چین، ملائیشیا اور کچھ دیگر ممالک سے آنے والی صرف ڈائریکٹ انٹرنیشنل پروازوں کو 1 جولائی سے 40% مسافروں کے ساتھ آنے کی اجازت دی ہے، مگر اس سب معاملات کے بیرون ممالک میں اوورسیز پاکستانی خجل خوار ہو گئے ہیں اور عید الاضحیٰ پر گھر جانا چاہتے ہیں، مگر ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ لوگ ٹکٹیں لے کر ٹریول ایجنسیوں کے سامنے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ بارسلونا میں مکانات سے بے دخلیاں جاری ہیں اور ہر روز اوسطاً 18 مکانات سے بے دخلیاں ہو رہی ہیں، جو ملک کے دیگر شہروں کی نسبت بہت زیادہ ہیں، اور لوگوں سے چھتیں چھینی جا رہی ہیں۔ کاتالان کیپٹل بارسلونا میں ہاؤسنگ ایک سیاسی اور سماجی مسئلہ بن چکا ہے۔ گزشتہ سال 2020 میں 1028 بے دخلیاں ہوئیں اور رواں سال 2021 کے پہلے کوارٹر میں یعنی پہلے 3 ماہ میں 1635 بے دخلیاں ہو چکی ہیں۔ ابھی اور بہت سے لوگوں کو بے گھر کیا جائے گا۔ حالانکہ اسپین کی حکومت نے بے دخلیوں کے عمل کو عارضی طور پر روک رکھا ہے۔ مکانات کی بے دخلیوں کی وجہ مکانات کی قیمتوں کی اقساط کی عدم دستیابی، کرایوں کی عدم ادائیگیاں بھی ہیں، اور دوسری جانب بارسلونا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے خالی مکانات پر قبضہ کیا ہوا ہے، حالانکہ ایسے مکانات کے مکین نہ مالک ہے اور نہ ہی کرایہ دار۔ مکانات کے بحران کا آغاز 2008 کے فائنانشل کرائسس کے دوران ہوا تھا۔ مکانات کی بے دخلی کے موقع پر نہ خاندان کی مالی حیثیت کا جائزہ لیا جاتا ہے اور نہ ہی بچوں اور بوڑھے افراد کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یورپ کے کئی ممالک نے بنا کسی بڑی تقریب کے اور چپکے سے افغانستان سے اپنے فوجیوں کا انخلاء کا عمل مکمل کر لیا۔ اسپین نے اپنا آخری فوجی افغانستان سے 13 مئی کو نکال لیا۔ غیر ملکی افواج کا انخلاء ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب طالبان کی جانب سے کارروائیوں میں شدت آ گئی ہے۔ طالبان کے جنگجو 1 مئی کے بعد سے اب تک افغانستان کے 400 میں سے 100 سے زیادہ اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں۔ بعض مبصرین اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کی واپسی کے بعد طالبان کابل پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ یورپی یونین کا QR کوڈ ویکسین لگوانے کے بعد ڈیجیٹل صورت میں دستیاب ہوتا ہے۔ کوڈ کا مطلب اس بات کی تصدیق ہے کہ مذکورہ فرد کو یورپی یونین کی منظور شدہ ویکسین لگائی گئی ہے۔ منظور شدہ ویکسین میں بایو این ٹیک، فائزر، ایسٹرازینیکا، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں۔ اس وقت یونین کے 27 میں سے 21 ممالک نے اس سرٹیفکیٹ کو تسلیم کر لیا ہے۔ ٹیکسی سیکٹر بارسلونا کے احتجاج کا ثمر ملنا شروع ہو گیا اور ٹیکسی سیکٹر بارسلونا کی جانب سے پرائیویٹ ٹیکسی سروس کابیفائی کی نگرانی کام کر گئی اور کابیفائی کی لاقانونیت بے نقاب ہو گئی۔ VTC گاڑیوں کے خلاف اس سال اب تک 1000 سے زائد شکایات ہیں اور ان شکایات کی نشاندہی بارسلونا ٹیکسی سیکٹر نے کی تھی۔ رواں سال کے آغاز سے لے کر اب تک کابیفائی کی بے ضابطگیوں کے خلاف 1317 شکایات موصول ہوئی ہیں اور
बार्सिलोना टैक्सी सेक्टर की मुनज़्ज़म मुहिम के बाद सिर्फ 12 दिनों में 952 शिकायत का इंदराज हुआ। इन शिकायत में गाड़ियों की इंश्योरेंस, एते-उबे यानी गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट, छुट्टी के दिन सर्विस देना, गाड़ी खड़ी करके मुसाफिरों का इंतज़ार करना वगैरह के बारे में कवानीन का एहतराम न करना शामिल है। बार्सिलोना में कोविड के एक दिन में 1227 पॉजिटिव केसेस रजिस्टर हो गए और मौजूदा हालात में वबा के फैलाव का ये लेवल दूसरी लहर की सतह पर पहुंच गया है। कोरोना से मुतासर होने वालों में नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है और मुतासरीन की एवरेज एज 29 साल है। बार्सिलोना के नज़दीक मोंसेरात के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े कैथोलिक चर्च मोंसेरात में एक पादरी आंद्रेओ सोलर को कमसुन बच्चों से ज्यादती के इल्ज़ाम में निकाल दिया गया। पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने तहकीकात शुरू कर दी है। कातालान शहर तरासा में एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 21 साला कार ड्राइवर लड़की रेफ्रिजरेटर ट्रक से टकरा कर हलाक हो गई। यह हादसा यूरस के करीब C16 का कादी टनल में पेश आया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर भी जख्मी हो गया और जिसे ला सरदानिया अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। हादसा इस कदर खौफनाक था कि कार पूरी तरह तबाह हो गई और ट्रक का फ्रंट हिस्सा भी तबाह हुआ। इस हादसे में हलाकत के बाद कातालूनिया में ट्रैफिक हादसात में 62 अफराद हलाक हो चुके हैं। इटली के जजीरे लैम्पेडोसा के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में 7 तारकीन वतन जाँ बहक हो गए। इटली के जजीरे लैम्पेडोसा से 5 मील दूर तारकीन वतन की एक कश्ती उल्टने से कम 7 अफराद डूबकर हलाक हो गए हैं, जबकि 9 अफराद ताहाल लापता हैं। कश्ती में सवार 46 अफराद को बचा लिया गया है और उन्हें बहरा रूम के जजीरे में बाहिफाजत पहुंचा दिया गया है। यूरोपीय यूनियन ने वैक्सीन पासपोर्ट स्कीम के तहत भारत में कोविड के लिए लगाई जाने वाली दोनों ही वैक्सीन की मंजूरी नहीं दी है, जिससे यूरोपीय मुल्कों में तालीम, तिजारत या सेहत के लिए सफ़र करने के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। यूरोपीय यूनियन ने जिन 4 वैक्सीन की मंजूरी दी है उनमें बायोएनटेक, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। कनाडा के फर्स्ट नेशन नामी ग्रुप ने बुध के रोज बताया कि साबका बोर्डिंग स्कूलों के करीब लाशों के दरियाफ्त होने का हालिया हफ्तों के दौरान ये तीसरा वाक़या है और इस मरतबा 182 इंसानों की बाकियात मिली हैं, जिसके साथ ही नामालूम कब्रों से दरियाफ्त होने वाली बाकियात की तादाद 1000 से जायद हो चुकी है। बाकियात का एक साबिक बोर्डिंग स्कूल के अतराब में रेडार डिटेक्शन आलात के जरिए पता लगाया गया है। यह स्कूल भी एक चर्च के जेरे इंतजाम चलता था। सबसे पहले मई में ब्रिटिश कोलंबिया में वाक़े इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में नामालूम कब्रों से 215 बच्चों की बाकियात मिली थी। गुज़िश्ता हफ्ते मारियोल इंडियन स्कूल से 751 मजीद लाशें बरामद हुई थी। कनाडा के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में रिकॉर्ड तौर गर्मी की लहर के दौरान सैकड़ों अमवात की मिलने वाली इत्तलात में से ज्यादातर अमवात गर्मी के बाइस होने का शुबा है। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में ही सिर्फ गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान 486 अमवात हुई हैं, जो कि इस अरसा के दौरान मामूल से 195% शरह ज्यादा है। हलाक होने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग अफराद शामिल हैं। इतवार से पहले कनाडा में कभी दर्जा हरारत 45 डिग्री से ज्यादा नहीं हुआ था। अमेरिका के शुमाल मगरबी इलाके में भी शदीद गर्मी की लपेट में है और वहां भी मौसम की हरारत की वजह से अमवात हुई हैं। गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान गर्म मौसम के बायस कम से कम 63 अफराद हलाक हो चुके हैं। वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने रवां साल की पहली छमाही में तकरीबन ऐसे 73 लाख अकाउंट्स को हटा दिया है जिनके बारे में शुबा था कि वो कम उम्र बच्चों के हैं। हटाई जाने वाली वीडियोस में से लगभग 65 लाख वीडियोस पाकिस्तानी टिकटॉकर्स की हैं। टिकटॉक की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जिन ममालिक की सबसे ज़्यादा वीडियो हटाई गई हैं उनमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, जहाँ 64,95,992 वीडियो डिलीट की गई हैं। पहले नंबर पर अमरीकी सार्फिन हैं जिनकी 85 लाख से
زیادہ ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی ہیں۔ برازیل میں 61 لاکھ سے زائد، روس میں 37.5 لاکھ کے قریب، جبکہ انڈونیشیا کی پوسٹ کی گئی 27 لاکھ ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی ہیں۔ ایئر کار جو 2 منٹ 15 سیکنڈ میں کار سے ہوائی جہاز بن جاتی ہے، اڑنے والی گاڑی یا فلائنگ کار کے ایک آزمائشی ماڈل نے سلوواکیہ کے شہروں کے مابین بین الاقوامی ہوائی اڈوں کے دوران 1 گھنٹہ 35 منٹ کی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔ کار اور ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی کے ملاب سے تیار کردہ ایئر کار کے اس ماڈل میں BMW کا انجن نصب ہے، جبکہ اس میں کسی عام پیٹرول پمپ کا ایندھن ڈالا جاتا ہے۔ اس کے موجد پروفیسر سٹیفن کلین کا دعویٰ ہے کہ یہ کار 1000 کلومیٹر تک اور 8200 فٹ کی بلندی پر اڑ سکتی ہے، اور اس نے ہوا میں اب تک کل 40 گھنٹے کی پرواز کی ہے۔ محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور کومنٹ باکس میں آ کر کومنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کومنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کو کورونا سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔